بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ مراشی نجفی کے گھر کی تشکیل کے بارے میں۔ آیت اللہ مراشی نجفی آیت اللہ سید عباس فقی مبرعقی رضوی قمی 1335 ہجری میں ان کی بیٹی کے ساتھ عقد کیا۔ ان کی زوجہ محترمہ کا کہنا ہے، میں نے 60 سال آیت اللہ مراشی کے ساتھ گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے کبھی بھی مجھ سے تحکم آمیز لہجے مخاطب نہیں ہوئے اور کبھی بھی تشدد آمیز رویہ نہیں اپنایا اور غصے کی حالت میں مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ جب تک کسی کام پر قادر تھے، افراد خاندان کو اپنے کوئی کام انجام نہیں دینے دیتے تھے۔ حتیٰ جب انہیں پیاس لگتی خود اٹھ کر باورچی خانے چلے جاتے اور پانی پیتے تھے۔ وہ حتیٰ مجھ سے پانی نہیں مانگتے تھے۔ وہ ایک طرف سے نہایت مہربان اور پرخلوص شوہر تھے اور دوسری طرف سے میرے ساتھ مخلص مونس ہمدرد کی مانند ہمدردانہ تعاون کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے تھے۔ بیشتر اوقات میں میرے ساتھ کھانا پکانے، سبزیاں صاف کرنے، برتنوں اور دوسرے اشیاء کی دھلائی نیز پھل دھونے میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اولاد کے لیے ان کا تربیتی شیوہ یہ تھا، ہر شب کوئی داستان، کوئی واقعہ، اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ یا اکابرین کی زندگی کی کوئی داستان سناتے تھے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر انہیں سونے کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ آیت اللہ مراشی نجفی کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں: سید محمود، سید محمد کاظم، سید محمد جواد، سید امیر حسین۔ ان کے بیٹے اور عباس علی عمید زنجانی، علی فاضل لنکرانی، سید عباس موسوی حرمی اور سید خلیل میری تہرانی ان کے داماد ہیں۔ درس و تدریس۔ آیت اللہ مراشی نے ابتداء میں سطوح کی تدریس شروع کر دی اور معالم الاصول، شرح العلوم، قوانین الاصول، فرائض الاصول، متاجر اور کفایت الاصول پڑھائیں۔ فقہ اور الفقہ کے علاوہ منطق، کلام، تفسیر، فلسفہ، رجال، درایا اور علم الانصاب جیسے علوم میں بھی تدریس کرتے تھے۔ ان کی مجلس تدریس مدرسہ فیضیہ میں آستانہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے چھوٹے صحن میں پانی کے خزینے کے اوپر تعمیر شدہ بقعے کے نیچے واقع تھی، جو اس وقت مذکورہ صحن اور مسجد اعظم کے شبستان کی جانب راہ رو میں بدل گئی ہے، جو ایوان آئینہ کے بالمقابل ہے۔ وہ اواخر عمر میں حرم کی مسجد بالا سر اپنی رہائش گاہ کے قریب واقع حسینی نجفی تدریس کیا کرتے تھے۔ ان کی تدریس کا یہ سلسلہ سن 1343 ہجری سے ان کی عمر کے آخری ایام تک جاری رہا۔ آیت اللہ مراشی کا درس فقہ محقق ہلی کی شرائع الاسلام کی بنیاد پر تھا۔ تدریس کے آخری ایام میں ان کے شاگردوں کی تعداد 1000 افراد تک پہنچتی تھی۔ اسی بنا پر لاؤڈ سپیکر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ ان کی تدریس کی روش یہ تھی کہ مسئلے کا عنوان اور بعد ازاں اس کے ماخذ بیان کرتے تھے اور اس کے بعد فقہاء اور اصولیوں کے اقوال کا حوالہ دیتے تھے اور ان کا تنقیدی جائزہ لیتے تھے۔ وہ مسئلے کی فروعات بیان کرتے تھے، آخر میں مسئلے سے متعلق ضروری تنبیہات ذکر کرتے تھے۔ شاگردان: سید مصطفیٰ خمینی، مرتضیٰ مطہری، محمد مفتح، ڈاکٹر بہشتی، شہید صدوقی، اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء کرام ان کے شاگردی میں رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، جن میں سے قرآنی، علوم قرآنی پر التجوید، رد علی مدعی تحریف، اور اسی طرح ادویات میں المعوّ فی امر المطول، اور اسی طرح حدیث کی کتب میں، دعاؤں کی کتب میں، جس کے اندر انہوں نے مفاتیح احادیث الشیعہ اور اسے شیخ خر عاملی کی کتاب الفصول المحمہ پر اشیاء لکھا۔ شرح دعائے سماعت، شرح زیارت جامعہ کبیر بھی تحریر فرمائی۔ ثقافتی، سماجی اور سیاسی اقدامات۔ آیت اللہ مراشی نجفی کی خدمات کے بعض نمونے حسب ذیل ہیں۔ آیت اللہ کا اہم ترین اقدام کتب خانے کی تاسیس، قلمی نسخے جمع کرنے سے عبارت ہے۔ سب سے بڑی لائبریری، جن میں سے دنیا کی بڑی لائبریری میں شمار ہوتا ہے، جہاں پر انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا۔ دستی نسخے لکھے ہوئے تھے، قلم کے ساتھ لکھے گئے تھے۔ بہار الانوار کے مؤلف علامہ باقر کے مرکز کی تعمیر، قم کے ایک ہسپتال جسے کامکار کہا جاتا ہے،
اخراجات شرعی اور وجوہات سے ادا کرتے تھے، اور اسی طرح مختلف سڑکیں بھی تعمیر کروائیں۔ شہریار سے ملاقات ایک مشہور ان کی زندگی کا واقعہ۔ انہوں نے مشہور شاعر شہریار سے اپنی پہلی ملاقات میں ان سے ان کی کہی ہوئی ایک غزل کے بارے میں سوال کیا، جس کا مطلب تھا، علی اے ہمای رحمت تو چے آیتی خدا را، کہ بے ما سواؤ فکندی ہمیں سایے ہمارا۔ اے علی، اے ہمیں رحمت، تو خدا کی کیسی نشانی ہے کہ تو نے اپنے حما کے سہانے سے پوری کائنات کو ڈھکا ہوا ہے۔ شہریار نے مطلب سنا تو بہت حیرت زدہ ہوا اور کہا، یہ غزل میں نے تقریباً آدھی رات کو 3 بجے کے قریب کہی ہے، ابھی تک کسی کو نہیں سنے۔ چنانچہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آپ وضاحت کریں۔ آیت اللہ مراشی نے کہا، اس رات میں دیر تک جاگ رہا تھا، نوافل شب اور توسلات میں مصروف تھا۔ میں نے اللہ سے التجا کی اپنے کسی ولی کو مجھ سے خواب میں دکھائے۔ میری دعا مستجاب ہوئی اور میں نے خواب میں دیکھا مسجد کوفہ کے گوشے میں بیٹھا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ بعض اصحاب آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بعض عرب اور فارسی گوش و عرا داخل ہوئے۔ امیر المومنین نے ان میں سے ہر فرد پر لطف و محبت بھری نگاہ دوڑائی، گویا آپ کے درمیان کسی خاص شخص کو تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ آپ نے دربان سے فرمایا، شہریار کو لے آؤ۔ بعد ازاں آپ داخل ہوئے اور آپ کے روبرو کھڑے ہوئے اور اسی مطلب سے ایک غزل پڑھ کر سنائی، جس کا حوالہ میں نے دیا۔ وفات آیت اللہ مراشی نجفی مورخ 7 صفر 1411 ہجری 29 اگست سن 1990 کو 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور اپنی وصیت کے مطابق قم کے خیابان عرب میں واقع اپنے کتب خانے میں سپرد خاک کیے گئے۔ نیز ان کی وصیت کے مطابق وہ مصلی جس پر انہوں نے 70 سال عبادت کی تھی، اور وہ لباس جو وہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیب تن کیا کرتے تھے، نیز کچھ مٹی جو انہوں نے ائمہ معصومین اور امام زادگان کے مرکز سے جمع کر رکھی تھی، ان کو ان کے ساتھ قبر میں رکھا گیا۔